رفیقان گرامی، بنا تاخیر کے میں یہ بیان کروں کہ ایک مقالہ، ایک مضمون حضور حجت الاسلام کے حوالے سے نظر نواز ہوا۔ اس میں حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں کسی نے سوال پیش کیا، کسی نے عریضہ قائم کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ شرعی اعتبار سے غیر اللہ سے مدد مانگنا بالفاظ دیگر اولیاء کاملین سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ الحمدللہ جب وہ مضمون نظر سے گزرا اور حضور حجت الاسلام کی عبارتیں اور حضور حجت الاسلام نے جب دلائل و براہین کو پیش کرنا شروع کر دیا تو عزیزان ملت اسلامیہ، بالکل جس طریقے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا طرز اور انداز یہ رہتا ہے اور آپ کا مشن جس طریقے سے رہتا ہے کہ امام اہل سنت کا بھی معمول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مضمون پر آپ کا قلم اٹھنے لگتا ہے، کسی مضمون پر آپ کا قلم اٹھنے لگتا ہے اور کسی سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم جب اٹھتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا اسلوب اور انداز یہ رہتا ہے کہ پہلے دلائل یعنی قرآنی آیات کو پیش کیا کرتے ہیں، اس کے بعد احادیث طیبات کو پیش کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد اقوال فقہاء و محدثین کے ذریعے سے اپنے دعوے کو مبرہن کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی انداز میں ان کے بڑے شہزادے حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت والرضوان کا بھی یہ انداز تھا کہ جب حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں کسی نے یہ سوال قائم کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے، غیر اللہ سے استعانت کا معاملہ کیسا ہے، اولیاء کاملین سے مدد مانگنا کیسا ہے، حضور حجت الاسلام علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے والد گرامی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے انداز بیان کے طور پر سب سے پہلے قرآنی آیات کو پیش کرنا شروع کر دیا اور یہ یعنی لکھنا شروع کر دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء کاملین سے مدد مانگنا۔ پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی قرآن کریم کی طرح آیت کریمہ کو بنا لانے کا کفار کو دعوت دی گئی اور ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضور حجت الاسلام نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگنے کی اجازت کو صراحت کے ساتھ دیا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے ارشاد نقل فرماتے ہیں آیت کریمہ، متعدد آیت کریمہ کو آپ نے آیات بینات کو نقل کیا، چنانچہ یہ بھی آیت کریمہ نقل کی ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، صاف صاف ارشاد فرمایا گیا اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی صاف صاف طور سے ارشاد فرمایا گیا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ینصرکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سورہ محمد کی آیت کریمہ حضور حجت الاسلام نے نقل فرمائی، جب جواب شروع کر دیا تو دو آیت بینہ پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں اب سمجھ لے وہ ملا جو مزارات پر جانے کو یعنی شرک کی رٹ لگاتا ہے اور کہتا ہے مزارات پر جانے سے کیا ملتا ہے، یعنی اجمیر محلہ جانے سے کیا ملتا ہے، شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا
ہے؟ حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ اور تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اٹھائیے کتاب کا نام ہے تذکرۃ الارواح، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تذکرۃ الارواح میں بیان فرماتے ہیں، ارواح اولیاء در زمین و آسمان باد وصال و در بہشت ہر جا کے خواہند می رون و دوستا و معتقدہ را نصرت و مددگاری می فرمائن و دشمن را ہلاک می سازن۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت نے یہ واضح کر دیا، اللہ کے ولیوں کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کے ولیوں کی ارواح کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ عبارت واضح کر رہی ہے ایک اللہ کے ولی کی روح کی طاقت کا عالم یہ ہوا کرتا ہے جب وہ دنیا سے وصال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اللہ کے اپنے ولی کی روح کو اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ زمین و آسمان میں جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، وہ در بہشت اور جنت میں جہاں چاہتی ہے چلی جاتی ہے، آسمان میں جانے کی بھی وسعت دے دی جاتی ہے اور زمینوں کے تمام طبقات میں جانے کی بھی وسعت دے دی جاتی ہے، جنت میں جانے کی بھی وسعت دے دی جاتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، وہ دوستا و معتقدہ را نصرت و مددگاری می فرمائن، اور فرماتے ہیں جب ان کا چاہنے والا ان کے گھر پر آ کر اپنی نیاز کو کم کرتا ہے اور پریشانی کے ازالے کی دعا کرتا ہے تو اس کی پریشانی چھٹی نظر آتی ہے اور دور نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا ہوگا۔ وَدوستا وَمُعْتَقِدًا را نصرت و مددگاری میں فرمائن، اور اپنے چاہنے والوں کی، اپنے عقیدت والوں کی نصرت و مددگاری میں فرمائن، وہ روحیں مدد کرتی نظر آتی ہیں۔ وَدُشْمَنَا را ہلاک می سازن، اور دشمنوں کو ہلاک کرتی نظر آتی ہے۔ اس عبارت سے یہ واضح ہو گیا کہ ہم اہل سنت والجماعت اجمیر معلیٰ کیوں جاتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت اولیاء کاملین کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں۔ اس لیے جاتے ہیں تاکہ اپنے دل کی باتیں ان کی بارگاہ میں رکھیں اور وہ ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کر دیں۔ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہماری مرادوں کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اے میرے سنی بھائیوں، یہاں تشریف لانے والوں، میں یہی آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی قائم رہنا اور تاحین حیات مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہراتے رہنا، اور کسی بھی عالم میں کسی بد عقیدہ اور کسی بد مذہب سے سمجھوتا مت کرنا، اور جب تک اس دنیا میں قائم رہو مسلک اعلیٰ حضرت کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دینا۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو سنیت کی پہچان ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضور حجت الاسلام کا معاملہ اور آپ کے علم کا معاملہ، آپ نے جب وہ مضمون تیار کیا تو بہت ساری آیات کے ساتھ ساتھ احادیث طیبات کو بھی پیش کیا، اور آیات قرآنیہ بہت ساری پیش کی۔ ان میں سے بہت ساری آیات جب پیش کی گئی تو یہ بھی فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو وہابی ملا بد عقیدہ جو شرک کی رٹ لگاتا ہے اور اولیاء کاملین کی بارگاہ سے مدد طلب کرنے کو شرک کا نام دیتا ہے، کیا قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نظر نہیں آتی؟ والمؤمنون والمؤمنات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بھی نقل کیا اپنے مضمون میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی کا عذاب سخت ہے۔ بہت ساری آیات آپ نے اپنے مضمون کے اندر یعنی بیان کی ہے۔ ان تمام آیات بینات سے یہ واضح طور پر سب سے پہلے اپنے مضمون کو اتنا مؤکد کیا اور اتنا پختہ
رابطہ کیا، ان تمام قرآنی آیات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں بدعقیدہ یہ آیات بینات دیکھ لے اور ان کی تفاسیر کا مطالعہ کر لے، ان آیات بینات کے مفہوم سے صراحتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے ہم شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، ہم اجمیر معلیٰ کیوں جاتے ہیں، ہم حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں، اور حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ جب ان کو دل سے پکارتے ہیں تو ہماری آواز کو یہ سنتے ہیں اور ہماری مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا